بچوں کیسا رہا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمع ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج کا دن امام موسیٰ کاظم کی شہادت سے منسوب ہے اور اس دن سکردو بر میں اور جہاں جہاں مومنین بستے ہیں وہاں اس دن مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور سکردو میں بھی آج جگہ جگہ مجالس اعزا برپا ہے، اور اسی کی ایک کڑی اس وقت یہاں پر جہاں جس جگہ پر ہم موجود ہیں، سکردو کا یہ مضافاتی علاقہ، جہاں پر اس دن خاص طور پر ایک یہ روایت جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں کافی زور و شور سے جڑ پکڑ رہی ہے اور پنپ رہی ہے، اور خاص طور پر خواتین میں یہ روایت کافی مقبول ہوتی جا رہی ہے کہ اس دن جو لوگ اولاد کی خواہش مند ہیں، خاص طور پر بیٹے کی خواہش رکھنے والے والدین جو ہے اس دن خاص طور پر مرغا خریدتے ہیں اور مرغے کا صدقہ کر دیا جاتا ہے اس کو۔ یہ روایت جو ہے وہ پچھلے عرصے میں کچھ سالوں سے پنپ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی 25-30 کے قریب جو ہے مرغے اس وقت جو ہے وہ ذبح کر دیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مزید مرغے ابھی اور جو ہے وہ لائے جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ اس حوالے سے فکر مند ہیں، خاص طور پر اولاد کے حوالے سے اور فکر مند ہیں، بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اس دن جو ہے وہ مرغا لاتے ہیں، مرغا خریدتے ہیں یا پھر مرغا پال کر رکھتے ہیں، اور اسی دن آج اس دن کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی قربانی یعنی پے در پے یعنی 3 مجالس میں یعنی 3 سال تک اس مرغے کی قربانی کر دی جاتی ہے، تو یہ ایک عقیدہ بن رہا ہے کہ یقیناً اسے اللہ جو ہے وہ بیٹا نوازے گا۔ یقیناً صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہم اگر صدقے کو ریسٹرکٹ کر کے کسی ایک شے کے ساتھ مختص کر دیتے ہیں تو یقیناً اس کے اپنے کچھ ڈرابیکس ضرور ہو سکتے ہیں۔ تام دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں نامور عالم دین جناب اشرف سراج صاحب سے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کیا کہیں گے۔ یہ ایک روایت جو ہے وہ سکردو کے کچھ مضافاتی علاقوں میں پچھلے کچھ عرصے سے پنپ رہی ہے کہ اس دن خاص طور پر خواتین جو ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، جو خواتین اولاد نرینہ کی خواہش مند ہیں یا پھر خاص طور بیٹے کی خواہش مند افراد جو ہے وہ اس دن مرغے کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، اس کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ ویسے یقینی بات ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے کے بے شمار فوائد ہیں، اور صدقہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، آپ پیسے کی قیمت میں صدقہ کر سکتے ہیں، جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک مرغا ذبح کرنے کی ایک رسم ہو چلی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی اس کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس صحیح کوئی روایت بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اس حوالے سے ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ برادر عزیز، یقیناً آپ کا سوال میں سمجھ چکا ہوں کہ جہاں تک آپ کے سوال کا جو جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ائمہ کی ولادت اور شہادت کے لیے یہ مختص نہیں کیا گیا ہے کہ آپ نے مثلاً فلاں چیز کو نیاز میں پیش کرنا ہے، فلاں چیز کو تبرکات میں پیش کرنا ہے، یہ کہیں پر بھی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب جو مجلس اپنے گھر میں رکھتا ہے اس کی استطاعت کے مطابق ہے کہ وہ اگر بکرا کاٹ کے کھلائیں یا پھر پلاؤ کھلائیں یا پھر مرغا کاٹ کے کھلائیں یا پھر وہ ایک سویٹ چیز مثلاً پیش کرتا ہے، مثلاً سبیا پکا کر بھی کھلاتے ہیں، وہ اس کی اپنی توان کے مطابق ہے۔ شرط اس میں کیا ہے؟ اس میں خلوص ہے کہ بندہ اپنی خلوص سے مجلس کو برگزار کریں، اس کے خلوص میں ہو کہ یہ جو چیز کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو، کہ یہ جو صدقہ یہ جو دے رہا ہے، یہ جو نیاز دے رہا ہے، یہ تبرک جو دے رہا ہے وہ خلوص کے ساتھ ہو۔ شرط اول یہی ہے۔ اب اگر جو آپ کا جو سوال بنتا ہے کہ ایک خاتون نے مثلاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی شب یا روز میں منت مانگی تھی اور مرغا کاٹا تاکہ بیٹا ہو جائے، اور اگلے سال اس کے لیے بیٹا ہوا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خاتون جس کے لیے بیٹا نہیں ہے کہ وہ مرغا ہی کاٹے امام کی شہادت کی شب یا شہادت کے روز میں، یہ ضروری نہیں ہے۔ امام باب الحوائج ہیں، حاجات یقیناً پوری ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مرغا کاٹیں، کیونکہ وہ جو خاتون کی جو دعا قبول ہو گئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس مرغے میں کوئی خاصیت ہے۔ خاصیت جو تھی وہ اس کی نیت میں تھی، خاصیت اس کے خلوص میں تھی، خاصیت اس کے جذبہ ایمانی میں تھی، خاصیت اس نیت میں تھی کہ جو
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس نے جو عقیدت باندھی تھی، وہ جو محبت امام کے لیے اس کے دل میں تھی، یہ باعث بنی ہے کہ اس خاتون کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے اسے بیٹا عنایت کیا ہے۔ تو یہ جو اب پھر اس کے بعد ایک رسم بن جانا کہ ہر وہ خاتون جس کے ہاں بیٹا نہیں ہے اور وہ پھر منت کے طور پر مرغا کاٹیں اور ایک رسم بنا دی جائے، یہ چیز خطرناک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے ایک خاتون ایک سویٹ ڈش، مثلا میں نے جو پہلے کہا تھا کہ سیویا پکا کے کھلائے اور منت مانگے اور دعا کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور امام موسیٰ کاظم کو وسیلہ بنا کر، تو یقیناً اگر خلوص ہے اس کی نیت میں تو یقیناً پروردگار عالم اس خاتون کی دعا کو بھی سن لیں گے اور اس کی حاجت بھی پوری ہوں گی۔ تو اصل چیز جو ہمارے لیے معیار ہیں وہ ائمہ علیہم السلام کی ذات سے والہانہ عقیدت ہو، محبت ہو، اور پھر ان کو وسیلہ بنا کر پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، اور پھر خلوص ہو اور للہ اللہ کے لیے ہو اور دکھاوے کے لیے نہ ہو تو دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مثلا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہی کہ ائمہ کو وسیلہ بنائیں اور پھر یا اول اور آخر دعا کرنے سے پہلے 7 مرتبہ درود پڑھ لیا جائے تو بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا خدا شکستہ دلوں کی فریاد کو بھی سن لیتا ہے، مضطرب دلوں کی فریاد کو بھی پروردگار عالم سن لیتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اگر کوئی خاتون بیٹھ جاتی ہیں تنہا، وہ اور اپنا رب ہیں اور اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس شکستہ دل کے ساتھ، مضطرب دل کے ساتھ اگر دعا مانگتی ہیں تو پروردگار عالم مضطرب دلوں کی فریاد سننے والا بھی ہے، اور یہاں پر اب جو بھی حاجت پروردگار عالم سے مانگے گی وہ خاتون دعا پروردگار عالم قبول کرے گا۔ یہ ہر انسان کے لیے، ہم مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک رسم بنا دی جائے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت میں یا روز شہادت میں جو مجلس ہم نے رکھنی ہے وہ مرغا کاٹ کر ہی کریں اور منت مرغا کاٹنے کی رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے کسی خاتون کے لیے ایسا ہوا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خاتون کی دعا پوری ہو جائے گی مرغا کاٹنے سے، اور یہ ضروری ہو کہ بس آپ نے دعا اگر پوری کروانی ہو تو مرغا ہی کاٹیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اشرف سراج صاحب، انہوں نے اس حوالے سے یقیناً ہماری رہنمائی کی کہ دین اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے علامہ صاحب کے ساتھ یہیں پر اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔